خواتین کے دن کے حوالے سے کچھ کہیں؟ خواتین کے دن کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ یہاں پہ ویمن امپورٹنس کی جہاں تک بات ہے تو دو ایکسٹریمز ہیں. یا تو ویمن لبرٹی کو بہت زیادہ ایکسٹریم سینس میں لیا جاتا ہے یا بہت ہی کنزرویٹو سینس میں لیا جاتا ہے, لیکن اگر ہم اپنے ریلیجن کو دیکھیں تو اس میں جو ویمن لبرٹی ہے, جو ویمن رائٹس ہیں, وہ پورے کمپلیٹ ہیں. اور آئی گیس کہ اگر انڈیویجولی ویمن خود اس کو فوکس کریں تو میرے خیال میں وہ زندگی کسی بھی فیلڈ میں جو ہے نا وہ فیل نہیں ہو سکتی. اچھا یہ بتاؤ کہ آپ ایک خاتون ہو اور پاکستان سے آپ کا تعلق ہے, پاکستان میں ایک خاتون ہونا کیسا لگتا ہے؟ پاکستان میں بہت سے پازیٹیو پوائنٹس بھی ہیں, بہت سے پازیٹیو ایٹیٹیوڈس بھی ہیں, نیگیٹیو ایٹیٹیوڈس بھی ہیں لوگوں کے. مثلاً لائک پاکستان میں اگر کسی بھی فیلڈ میں ویمن اپنا کوئی رول پلے کرے تو اس کو اتنا انیشیٹ نہیں کیا جاتا, اس کو اتنا پیرنٹس کی طرف سے بھی اگر دیکھا جائے فیملی کی طرف سے سپورٹ نہیں ملتی. اور پازیٹیو پوائنٹس یہ ہیں کہ اگر ہم اوور آل کمپیئر کریں یہاں پہ تو لیڈیز کو رسپیکٹ دی جاتی ہے. مطلب لائک آپ سمپل سی بات لے لیں کہ اگر آپ بس وغیرہ میں بھی جائیں یا کسی بھی جگہ پہ جائیں تو لیڈیز کو پریفر کیا جاتا ہے. مطلب ایک باہر سے جیسے مرضی ہیں لوگ, لیکن لیڈیز کی رسپیکٹ ہے دل میں. اچھا یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک طرف خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں برابری پر جو ہے ٹریٹ کریں, ایکوالٹی ملنی چاہیے, پھر جیسے آپ نے کہا کہ بس میں جائیں تو لیڈیز کو پرائیورٹی دی جاتی ہے, تو کیا پھر وہی ایکوالٹی جس کی خواتین ڈیمانڈ کرتی ہیں خود اس کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ ہمیں پرائیورٹی بھی دو, ہمیں اکوموڈیٹ بھی کرو؟ یہ کیا تضاد نہیں ہے, کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ تضاد ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو لیڈیز ایز کمپیئر ٹو مین زیادہ سینسٹیو ہیں. ٹھیک ہے, آپ فزیکلی بھی دیکھیں, مینٹلی بھی دیکھیں. شکر ہے آپ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ ویکر ہیں. یس دے آر ویکر جینڈر آئی گیس. پھر ایکوالٹی کیوں ڈیمانڈ کرتی؟ ایکویلٹی میں ایز پرسنلی جو ہے نا ایکویلٹی پہ اتنی فوکس نہیں کرتی. میرے اندر تو جو اس کی باؤنڈریز جو میرے ریلیجن نے دی ہیں نا, جن کو میں نے ڈیفائن کیا, جن کو میں نے پڑھا ہے, اس میں جہاں پہ ایکویلٹی نہیں ہے اٹ از رائٹ کہ وہاں پہ ایکویلٹی نہیں ہو. آپ کے خیال میں مذہب جو ہے ہمارا اسلام, اس کی روح سے خواتین جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ نہیں چل سکتی ہیں, ان کے برابر نہیں ہیں, ایکول نہیں؟ نہیں بالکل ایکول ہیں. جتنا عورت کو رائٹ ملنا چاہیے, جتنا وہ ڈیزرو کرتی ہے, اتنا ہمارے ریلیجن نے دیا ہے. اور جس چیز میں وہ ڈیزرو نہیں کرتی اس میں آئی گیس خواتین کو اپنے آپ کو پرائر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. چلو بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. ایک اور اسٹوڈنٹ بیٹھی ہیں یہاں پہ, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ؟ مہک. اچھا مہک, مجھے یہ بتائیں کہ پاکستانی عورت کو کس طرح سے آپ ڈیفائن کرتے ہیں؟ پاکستان میں کچھ شعبے ایسے ہیں جن میں عورت کو امپورٹنس دی جاتی ہے, لیکن کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں پہ ان کو بالکل بھی اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ہے. ایکچولی کچھ گھرانے بھی ایسے ہیں کہ جن میں عورتوں کو پسند نہیں کیا جاتا ہے بالکل بھی, کہ ہمارے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو گئی ہیں جو کچھ بھی. لیکن ہمارے پاکستان میں جہاں پہ ہم انسٹیٹیوٹس وغیرہ میں دیکھ رہے ہیں وہاں پہ گرلز بہت پروگریس کر رہی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے پڑھائی میں بھی زیادہ آگے. جہاں میں اپنی کلاس کی بات کر رہی ہوں تو ہماری کلاس میں بھی گرلز جو ہیں وہ زیادہ مارکس لیتی ہیں بوائز کے نسبت. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کو پرسنلی کیسی فیلنگ آتی ہے اپنے بارے میں سوچ کر؟ آپ پاکستان میں گورنمنٹ کالج لاہور کی اسٹوڈنٹ ہیں, ماشاء اللہ یو ڈوئنگ ویری ویل. آف کورس آپ ایک بہت پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن میں پڑھی, تو آپ پرسنلی کیسا لگتا ہے آپ کو پاکستان میں ایک عورت ہونا, کیسی فیل ہے؟ پاکستان چونکہ ہمارا ملک ہے تو مجھے اس سے بہت محبت ہے, اور یہاں کی لڑکی ہونا میرے لیے اچھی بات ہے. اور مثال کے طور پر ایک بین الاقوامی سطح پر سروے ہوا ہے, میں وہ دیکھ رہا تھا, اس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ دنیا بھر میں خواتین کے لیے خطرناک ترین ممالک جو ہیں اس کی فہرست میں پاکستان تیسرے نمبر پر آ گیا. تو جب ایک خاتون کی حیثیت سے آپ صبح گھر سے باہر نکلتی ہیں, کالج آتی ہیں, واپس گھر جاتی ہیں, تو آپ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے. ہوتا ہے, کیا خطرہ میں؟ پارکنگ, جب ہم رکشہ ہم جب کوئی گھر جاتے ہیں, جب رکشہ وغیرہ پہ جاتی ہوں میں, تو جب بارگیننگ کرنی ہوتی ہے, جب میں نے اکیلے آنا جانا ہوتا ہے تو مجھے کافی خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اکیلی جا رہی ہوں, کیونکہ ہمارے پاکستان کا ماحول کچھ ایسا ہے گرلز کو لے کر کہ تھوڑا خوف میں. کبھی کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ میرے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے واقعہ آپ کو تجربہ تو نہیں ہے کسی ایسے برے واقعے کا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا کوئی ان بورن فیلنگ ہے؟ خواتین کی تربیت ایسے کی جاتی ہے کہ بھئی تم خاتون ہو, تم نے باہر نہیں نکلنا, اور بچپن سے ایک ڈر بٹھا دیا جاتا ہے لڑکی کا؟ جی بالکل بٹھایا جاتا ہے, ایسا ڈر بٹھایا جاتا ہے.
یعنی کہ تربیت میں تبدیلی لانی چاہیے, بالکل لانی چاہیے. ساتھ ساتھ معاشرے کو بھی درست کرنا چاہیے. آپ سے بھی یہی سوال میں پوچھتا ہوں کہ ایک سروے میں انہیں کہہ رہا تھا کہ بین الاقوامی سطح پہ جس میں کہا گیا کہ دنیا میں خواتین کے لیے خطرناک ترین ممالک کی فہرست میں پاکستان تیسرے نمبر پر آ گیا. تو آپ جب نکلتی ہیں باہر, یہاں پر آ کر پڑھتی ہیں اور پھر گھر واپس جاتی ہیں یا باہر کہیں بھی جاتی ہیں بازار میں, آپ کو کبھی کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے, کیونکہ اب آج کل جیسے حالات چل رہے ہیں, جو سرکمسٹانسز ہیں, لا کو تو بالکل فالو نہیں کیا جا رہا کسی بھی سینس میں. آپ دیکھ لیں تو اس میں ایک ویمن سیکورٹی کی بھی سینس میں لا کو فالو نہیں کیا جا رہا. تو اس سینس میں جو ہے ٹوٹلی اس کنٹری کا لا ڈسٹرب ہوا ہوا ہے, وہاں پہ ہماری انسیکیورٹی بھی آ جاتی ہے. بہت شکریہ. اچھا ناظرین, یہاں پر کچھ اور لوگ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. ایک صاحب یہاں پر کھڑے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے جی آپ کا؟ جی میرا نام اسد عباس ہے. اسد عباس صاحب, آپ کیا کرتے ہیں یہاں پر؟ میں یہاں پہ وزٹنگ فیکلٹی میں ٹیچر ہوں. آپ پروفیسر ہیں؟ پروفیسر تو نہیں لیکن ٹیچر ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم یہاں پہ اسٹوڈنٹ سے انٹرویو کر رہے ہیں اور خواتین کا جو عالمی دن آج منایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کیونکہ ٹیچر ہیں اور ٹیچرز کا اساتذہ کا بڑا کردار ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں, ان کو تعلیم دینے میں, جب آپ اپنی کلاس میں لیکچرز دیتے ہیں, پڑھاتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو خواتین اسٹوڈنٹس ہیں یا طالبات جو ہیں وہ جو میل اسٹوڈنٹس ہیں ان سے کسی طریقے سے انٹیلیجنس میں کم ہے یا اس لیول پہ کمپیٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں جس لیول پہ لڑکے کر؟ نہیں, یہ کہنا تو نہایت ہی غیر مناسب ہوگا کہ لڑکیاں کسی بھی طرح سے کوئی پوٹینشیل میں یا کوئی انرجی میں یا کوئی ٹیلنٹ میں لڑکوں سے پیچھے ہیں. بہرحال ایک ڈسکریمنیشن ہماری سوسائٹی میں رہتی ہے, لیکن جو اچھے انسٹیٹیوشن ہیں اس میں بہرحال یہ نہیں ہے تمیز, اور دونوں جو جینڈرز ہیں ان کو ایکول اپرچونٹی دی جاتی ہیں, اور لڑکیاں کسی بھی طرح سے لڑکوں سے پیچھے نہیں ہیں میرے خیال میں. اچھا, ایک سروے ہم دیکھ رہے تھے, اس میں لکھا ہوا تھا کہ بین الاقوامی سطح پر یہ سروے ہوا ہے اور دنیا میں خطرناک ترین ممالک کی فہرست میں, خواتین کے لیے خطرناک ترین ممالک کی فہرست میں پاکستان تیسرے نمبر پر آ گیا. آپ اگری کرتے ہیں سر؟ نہیں, یہ سروے جو ہے وہ آئی ٹوٹلی ڈس ایگری, کیونکہ خواتین کے لیے یہاں تو کافی جو ہے وہ اچھے اقدامات ہو رہے ہیں. جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا سیمینار, یہ ایک تقریری مقابلہ جو ہے وہ ہیلڈ کیا گیا ہے لڑکیوں کے لیے, جن میں ان کو اپرچونٹی دی جا رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ایوری واک آف لائف جو ہے اس میں لڑکیاں بڑھ چڑھ کے حصہ. لیکن کیا ماحول کا بھی تو فرق ہے نا. اس وقت ہم لاہور میں ہیں, گورنمنٹ کالج لاہور میں, یہاں پہ خواتین آتی ہیں پڑھنے کے لیے, پڑھے لکھے خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن اگر ہم دیہاتی علاقوں میں چلے جائیں, درون سندھ میں چلے جائیں, یا پھر ہم بلوچستان میں چلے جائیں, یا پھر ہم ٹرائبل ایریاز میں چلے جائیں, تو وہاں پہ جو قبائلی رسم و رواج ہوتے ہیں ان کی زد میں خواتین کو لایا جاتا ہے, کاروکاری, قرآن سے شادی. تو اگر ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے, مد نظر رکھا جائے, تو پھر خطرہ ہے بھی. دیکھیں, جو ایک غلط کام ہو رہے ہیں رورل ایریاز میں, جیسے آپ نے سندھ کے انٹیریئر سندھ کا تذکرہ کیا, تو وہ اس میں کوئی خاص جینڈر جو ہے اس کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا. اوورآل جو سوسائٹی ہے وہ اس جو نظام میں ہے وہ پس رہی ہے, اور جو اس میں فیمیل بھی ہیں اور میل بھی ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ صرف عورتوں کو وہاں پہ جو ہے وہ ایک وکٹمائز کیا جاتا ہے, یہ کہنا غیر مناسب ہوگا. ہاں, اس کی پروجیکشن بڑی زیادہ ہوتی ہے, اور بعض حلقے جو ہیں وہ باہر کے ممالک میں جا کے ان طرح کے ایجنڈے جو ہیں اس طرح کے ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنا کچھ کاروبار بھی چلاتے ہیں. مختلف این جی اوز ہیں, ایک عورت کے ساتھ جو ہے وہ کاراکاری کا جو ہو گیا مسئلہ. تو بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. ایسی کوئی فیلڈ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسی کوئی فیلڈ ہے جہاں پہ وومن جو ہے میل کو کمپیٹ نہ کر سکے.